آج کے ہمارے درس کا آغاز 25ویں پارے سے ہوگا۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے وقوع قیامت کے علم کو اپنی ذات کے ساتھ مختص فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ جل شانہ ہی کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا یقینی علم وہ صرف اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں۔ عموماً حضرت جبریل علیہ السلام صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو حضرت جبریل اکثر انہی کی شکل میں یعنی انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ تو آپ تشریف فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سیاہ ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک آدمی آیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس کے کپڑے پرانے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد و غبار لگی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہے، بڑی دور سے آیا ہے۔ اور وہ آیا اور آ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ سامنے دو زانوں بیٹھ گیا، جیسے میں بیٹھا ہوں، دو زانوں بیٹھ گیا۔ وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اس نے سامنے بیٹھ کر اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اور انہوں نے بہت سے سوال کیے، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں، یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب ارشاد فرمائے کہ احسان کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان نام ہے اس چیز کا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ درجہ نصیب نہ ہو تو پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت سے نماز اور عبادت ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، آپ کو تو پتا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے پوچھا گیا ہے اس کو مسئول کہتے ہیں، پوچھنے والے کو سائل کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئول یعنی میں، سائل یعنی تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ جتنا قیامت کے متعلق تجھے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، الا یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ، قیامت کا یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے، ہاں قیامت کی چند علامات میں بتلا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے طویل علامات بتلائیں جو مشہور بھی ہیں، کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، مشہور وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں امانت میں خیانت کی جائے گی، اور بعد میں آنے والے لوگ پچھلوں کو برا بھلا کہیں گے، اور چرواہے بکریاں چرانے والے یہ بڑے بڑے محلات میں رہنے لگیں گے، آدمی اپنے دوست کے قریب ہوگا، اپنے والد سے دور ہوگا، عورت اپنے آقا کو جنے گی، مطلب یہ کہ اولاد والدین پر ایسے مسلط ہوگی، ایسے غالب ہوگی جیسے آقا وہ اپنے ماتحت پر ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جائے گی، مفہوم یہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قیامت کی علامات بیان فرمائیں،
تو اس سے پتہ چلا کہ علم قیامت کا جو اصل علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ گئے، جب وہ وہاں مجلس سے اٹھ کر گئے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو کوئی پردیسی مسافر ہی لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، سوال و جواب کے انداز میں، کیونکہ کوئی چیز کسی کا علم بتلانا ہو، کسی چیز کو سکھانا ہو، بسا اوقات سوال و جواب کا انداز ہوتا ہے جس سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو کس قدر خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائیں۔ میں نے اور آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا۔ ہم تو صرف سنتے اور پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے خود اپنے کانوں سے ان فرامین کو سنا۔ ہم نے یہ بات پڑھی کتابوں میں کہ آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں وہ پر گوشت تھی، گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا اور ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر پریشان حال بیٹھا ہے۔ طویل حدیث ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ اسراء کے آخر میں۔ تو اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، ہم گھر سے نکلے وَيَدُهُ فِي يَدِي، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ اور آپ علیہ السلام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکلے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ جل شانہ نے معیار ایمان قرار دیا۔ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان چاہیے اللہ کو؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان چاہیے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی زندگی وہ ہم سب کے لیے معیار ہے، کیونکہ وہ شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کا قول، صحابی کا عمل ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ہمارے لیے قابل قدر بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بھی مختلف درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں شامل ہیں جن سے کثرت سے روایات مروی ہیں، لیکن یہ فقیہ نہیں ہیں۔ فقیہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان کو دیگر صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، دو قسم کی روایات ہوں، ایک طرف حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو اگر وہ فقہی مسئلہ ہے یا وہ مسئلے کی چیز ہے تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح ہوگی، اور یہ ترجیح ہم ایسے نہیں دیتے۔ ہمارا الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اور آپ جس فقہ حنفی کو مانتے ہیں، ایک تو اس فقہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ شرعی فقہ ہے۔ تمام فقہیں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، وہ انہی ایک امام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن فقہ حنفی یہ شرعی فقہ ہے، یعنی یہ وہ فقہ ہے جس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 30-40 مفتیان کرام کی ایک جماعت بنائی اور اپنا قرآن و حدیث سے نکلا ہوا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے تھے کہ میں نے قرآن کی فلاں آیت سے، فلاں حدیث سے میں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ پھر وہ مفتیان کرام اس پر غور و خوض کرتے، آپس میں بحث ہوتی، تو نتیجتاً جو فیصلہ ہوتا اسے فقہ حنفی کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔
اور اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں 2/3 مسلمان وہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ جس فقہ پر عمل ہو رہا ہے وہ کون سی فقہ ہے؟ فقہ حنفی ہے، اس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری فقہ حنفی کی بنیاد جن صحابہ کرام کی روایات پر ہے ان میں سب سے زیادہ روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افقہ الناس کا لقب عطا فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ ان سے جو فقہ چلی اس فقہ کو یوں کہہ لیں فقہ حنفی کہتے ہیں۔ جو تشہد میں اور آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، یہ تشہد اس کو ہم کہتے ہیں تشہد ابن مسعود۔ یہ وہ تشہد ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں یہ تشہد سکھلایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے چلا اور مجھ تک اور آپ تک آج پہنچا ہے۔ تو یہ دین صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اگر کردار کو اور اگر ان کی شخصیات کو مشکوک اور مجروح کیا جائے گا تو نتیجتاً پورا دین مشکوک ہو جائے گا، پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ درمیان میں واسطہ اگر خراب ہو جائے تو پھر اس چیز کی اہمیت نہیں رہتی۔ دشمنان اسلام کی یہ سازش شروع سے رہی ہے کہ وہ دین کے واسطوں کو مشکوک اور مخدوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ٹینکی سے پانی آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں پائپ واسطہ بن جاتے ہیں، ٹوٹی سے پانی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹینکی میں بھی پانی ٹھیک ہو لیکن درمیان میں آتے ہوئے کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی کہے جی یہ درمیان سے یہ پائپ لیک ہے، یہ جگہ صحیح نہیں ہے، تو اس ٹوٹی سے نکلنے والے پانی پر کس کو اعتماد ہوگا؟ لامحالہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام یہ دین کے واسطے ہیں، ان کے توسط سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر حضرات خلفائے راشدین، ان کی سنت پر عمل کرنا، ان کی بات کو اہمیت دینا، الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی بھی بارے میں تنہا نہیں چھوڑا، تمام ہدایات دے دی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اس حدیث کو پلے باندھے، فرمایا تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ میری سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف قول کو کہتے ہیں، جو بات آپ کی مبارک زبان سے نکلی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں 3 چیزوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو بھی سنت کہتے ہیں، آپ کے عمل مبارک کو بھی سنت کہتے ہیں، اور آپ کی تقریر کو بھی سنت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں تو تقریر نام ہوتا ہے بیان کرنے کا، لیکن عربی زبان میں تقریر نام ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھا کہ میرا فلاں صحابی فلاں عمل کر رہا ہے، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کا خاموشی اختیار کرنا یہ بھی اس عمل کے درست ہونے کی دلیل ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خلاف شریعت کام ہو اور اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، آپ کے کیے ہوئے عمل کو، یا آپ کی تقریر کو کہ آپ کسی کام پر خاموشی اختیار فرمائیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ خلفاء کے ساتھ ان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ الراشدین، میرے جو بعد میں خلیفہ ہوں گے وہ الراشدین، وہ راشد ہوں گے، وہ راہ ہدایت پر چلنے والے ہوں گے، صرف خود ہی نہیں چلیں گے، المہدیین، وہ دوسروں کو بھی ہدایت پر چلائیں گے، دوسروں کو بھی ہدایت پر چلائیں گے۔ ان کی بات پر عمل کرنا، اور صرف عمل ہی نہیں کرنا، عزو علیہا بالنواجس، نواجد یہ دانت جو
اچلی کے دو دانت، دو اوپر ہوتے ہیں دو نیچے، نوکیلے دانت، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جس چیز کو پکڑا جائے وہ مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، سامنے والے دانتوں سے پکڑیں تو کمزور ہوتی ہے، اور اگر ان نوکیلے دانتوں سے اس کو پکڑا جائے تو پھر وہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، میرے ان خلفاء کی بتائی ہوئی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑنا۔ اب اس حدیث کے بعد میرے سامنے حضرت ابو بکر کا عمل آئے، میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آئے، اور میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دوں کہ جی یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ کوئی مجھے کہے کہ تراویح 20 ہوتی ہیں تو میں کہوں یہ حضرت عمر کی سنت ہے، تو کیا حضرت عمر اتنے معمولی آدمی ہیں؟ ان کے ہر عمل پر مہر لگی ہوئی ہے، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا میری سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، تو آپ کا جو بھی عمل ہے وہ بھی در حقیقت سنت ہی ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہیں، بڑے باریک بین ہیں۔ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ وہو القوی العزیز، وہ اللہ بڑے طاقتور اور غالب ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اس آیت مبارکہ کو صبح اور شام 70 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ اسے رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائیں گے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، یعنی جو آخرت سنوارنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو آدمی اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیات، اپنی فکریں وہ کس پر لگائے گا؟ دنیا پر لگائے گا۔ نؤتہ منہا، ہم اس دنیا میں سے کچھ دنیا اسے دے دیں۔ آخرت پر محنت کرے گا ساری آخرت بنے گی، دنیا پر محنت کرے گا کچھ دنیا ملے گی، ساری پھر بھی نہیں ملے گی۔ نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی کو کہا جائے اگر آج لینی ہے تو آج تمہیں کچھ پیسے ملیں گے، 1,00,000 روپیہ ملے گا، لیکن ملے گا کب؟ مہینے کے بعد۔ مہینے کے بعد لوگے تو 1,00,000 ملے گا، اور آج لیتے ہو تو 1,000 ملے گا۔ آج لوگے تو کتنا ملے گا؟ تو کون عقل مند ہے جو مہینے بعد ملنے والے 1,00,000 کو چھوڑ کر آج کا 1,000 لے لے؟ اللہ یہی فرما رہے جو آخرت میں آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا اس کی ساری آخرت بن جائے گی، اور جو دنیا چاہے گا جلدی، کیونکہ دنیا جلدی ہے، آخرت سے پہلے ہے، جو آج چاہے گا اسے کچھ مل جائے گا۔ آپ نے دیکھا لوگ دنیا پر محنت کرتے ہیں، مسلمان بھی کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، تو جو جتنی محنت کر رہا ہے اسے دنیا میں اس محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان والا وہ آخرت کا مسافر ہے، ایمان والا وہ آخرت کا محنتی ہے، اس نے آخرت پر محنت کرنی ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ کس کو بنانے کا مہینہ ہے؟ آخرت بنانے کا۔ کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا۔ کس میں اضافہ ہوگا؟ اعمال میں اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے اپنی خاص رحمت نازل فرما دی کہ تھوڑی محنت پر زیادہ اجر کما لو، نفل پڑھ لو فرض کے برابر اجر لے لو، نفل پڑھو گے فرض کے برابر اجر لے لو، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر اجر لے لو، 70 فرضوں کے برابر اجر ملے۔ اس لیے کچھ دن باقی ہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ ایک حدیث میں فرمایا اس مہینے کا محروم سب سے بڑا محروم ہے،
اس سے بڑا محروم ہی کوئی نہیں کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بعض جنتی ایسے ہوں گے انہیں کھیتی باڑی کا شوق ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی اپنی اپنی ولی عربی کا مقولہ ہے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، لوگوں کے پسند اپنی اپنی ہوتی ہے، پسند اپنی اپنی۔ جو بعض جنتی پہنچیں گے جو کھیتی باڑی کے شوقین ہوں گے کہ اے پروردگار جنت میں کھیتی باڑی نہیں ہے، ہمیں تو بڑا شوق ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے، زمین تیار کی جائے گی، زمین تیار ہو گئی اور اس کے بعد بیج ڈلے گا، ایک حدیث میں آتا ہے۔ اب یہ جنتی یہ سارے کام دیکھ رہا ہے، اس کا شوق پورا کیا جا رہا ہے۔ وعدہ کیا تھا نا دنیا میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ بعض چیزیں تمہیں وہاں وہ بھی ملیں گی جن کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، بس تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے گی۔ دنیا میں انسان کتنا پیسہ لگاتا ہے آنکھوں کی لذت کے لیے، جی گھر میں سہولیات موجود ہیں، وہ سال دو سال کے بعد وہ چیزیں، وہ فرنیچر، وہ سامان وہ باہر بیچ کر نیا لا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی قابل استعمال ہے۔ کیا کہتے ہیں جی یہ ایک دو سال ہو گیا دیکھ دیکھ کر دل اچاٹ ہو گیا، نیا، آنکھیں لذت کو چاہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لذتیں دنیا میں نہیں، میں آخرت میں پوری کروں۔ کھیت بنے گا اور حدیث میں آتا ہے کھیت بننے کے بعد اس میں بیج ڈالا جائے گا، بیج ڈلتے ہی وہ بیج اگے گا، اگتے ہی وہ کھیتی پکے گی، پکتے ہی کٹ جائے گی، وہاں پر وقت تو لگنا نہیں، پکتے ہی کٹ جائے گی۔ اور فرمایا وہ گندم کا یوں ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اللہ فرمائیں گے لے میرے بندے تو خوش ہو جا، اپنی آنکھوں کو بھی خوش کر، اپنے جی کو بھی خوش کر، میں نے وعدہ کیا تھا۔ حالانکہ وہاں اب کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں رہی، لیکن وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے تو میرے لیے کچھ تھوڑے دن کی مشقت کر لے، اور پھر تو میرے پاس جب آئے گا ما لا عین رأت، میں نے تیرے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو تیری آنکھ نے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، میں اور آپ ذرا تصور کریں، ہر آدمی وہ مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھ رکھی ہیں، میں نے نہیں دیکھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھ رکھی ہیں آپ نے نہیں دیکھ رکھی، ہر بندے کی دیکھی ہوئی چیزیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر دیا ما لا عین رأت، یعنی فرمایا تیری آنکھ نے نہیں دیکھی، دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، دنیا میں جتنی بھی آنکھیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی جو میں نے تیرے لیے بنائی، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا۔ کتنے لوگ ہیں جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، واعظ میں سنتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں، ہم جتنا سن چکے، جتنا بیان کر چکے یہ بہت تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں جنہیں ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ اور آخر میں تو حد فرما دی ولا خطر علی قلب بشر، حتیٰ کہ سننا تو دور کی بات، دیکھنا تو دور کی بات، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ انسان خیالات میں تو بہت آگے پہنچ سکتا ہے، خیالات میں تو وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن سکتا ہے، خیالات پر تو کسی کی قید نہیں ہے نا۔ انسان جتنا بھی سوچ لے، دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے دلوں میں جتنے خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات سے بڑھ کر نعمتیں اللہ نے کس میں بنا رکھی ہیں؟ جنت میں ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے رمضان میں اللہ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے دن میں بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، اور بھوک اور پیاس کے بعد نقاہت بڑھتی ہے، کمزوری بڑھتی ہے، لیکن جو ہی افطار کرتا ہے فوراً آگے تیاری کر لیتا ہے کھڑے ہونے کی۔ پہلے نماز پڑھتا تھا 15-20 منٹ میں، اب 1.5-2 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس کی توفیق ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔
ورنہ اصولی طور پر تو افطار کے بعد تو انسان کو بستر پہ ڈھیر ہو جانا چاہیے، لیکن یہ پہلے سے زیادہ مشقت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، دن بھر روزہ رکھنے سے جو اندر کی روحانیت ہوتی ہے وہ روحانیت انسان کو عمل پر کھڑا کرتی ہے۔ تو اب یہ آدمی دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے بے وقت، رات کو تراویح پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، دیکھو میرے فرشتوں، یہی تو میری وہ مخلوق ہے جن کی پیدائش پیدا کرنے پر تم نے اعتراض کیا تھا، آج دیکھو یہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے راضی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی یہ ساری مشقتیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ بس چند دن کی مشقت ہے، پھر اس کے بعد یہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ پھر جب یہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو وہ دوں گا جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ایمان والے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، فرمایا جو میں نے اپنے پاس تیار کر رکھا ہے وہ اس دنیا کی چیزوں سے بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ایمان کا تقاضا ہے گناہوں سے بچو، ایمان کا تقاضا ہے بے حیائی کی باتوں سے بچو، ایمان کا تقاضا ہے کہ جب غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاؤ۔ انسانی زندگی میں بڑے احوال آتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے غصے کے وقت غصے کو پی جانا، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اس لیے فطرتاً ہر انسان میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، یہ چیز سیکھنے کی ہے۔ جی دنیا میں ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، بچے کو کھانا کھلانا سکھاتے ہیں، بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، پانی پینا سکھاتے ہیں۔ بچہ کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو کیا کہتے ہیں ماں باپ؟ بیٹھ کر پیو۔ جی ہر چیز سکھاتے ہیں، چلنا کیسے ہے سکھاتے ہیں، دعوت میں ساتھ لے جائیں گے، بیٹھنا کیسے ہے سکھاتے ہیں، کھانا کیسے ہے سکھاتے ہیں، ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قابو، یہ نہیں سکھاتے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لیس الشدید، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اس لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے معاشرتے کی معاشرتی بہت بڑی برائی ہے، روحانی بیماری ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے تو ہوگا کہ ابتدا میں تھوڑا سا غصہ آئے گا، تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے گا، پھر آہستہ طبیعت بنتے بن جائے گی۔ تو جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے نبی نے کیسی فرمائی تھی۔ ان دونوں حضرات کی زمین تھی مکہ مکرمہ میں، جو دونوں کی مشترکہ زمین تھی، یعنی حضرت معاویہ کا بھی کچھ حصہ تھا اس زمین میں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو امی عائشہ کی بہن ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا ہر نبی کے چند حواری ہوتے ہیں، یعنی معاون اور مددگار، جنت میں میرے حواری وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ہوں، حضرت زبیر۔ تو یہ بیٹے ہیں حضرت زبیر کے، بیٹے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے، بھانجے ہیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو ان دونوں حضرات کی زمین مشترکہ تھی اور دونوں نے اس زمین پر کام کرنے کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے مزارع رکھے ہوئے تھے۔ مزارع یعنی وہ چند لوگ رکھے جاتے ہیں جو زمین پر کام کرتے ہیں۔
اللہ کی شان ان دونوں کے ملازمین کی مزارعین کی آپس میں لڑائی ہو. کئی ملازم جب اکٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر، ایک جگہ کام کرنا ہے تو اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ملازم تھے وہ غصے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ملازمین تھے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بتایا کہ جی حضرت معاویہ کے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں انہوں نے آج ہمارے ساتھ جھگڑا کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو غصہ آیا، انہوں نے فوراً کاتب کو بلوایا اور ایک خط لکھوایا حضرت امیر معاویہ کے نام. یہ وہ دور ہے جب حضرت امیر معاویہ ان کے پاس سلطنت اور حکومت ہے، وقت کے حاکم ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، خال المسلمین ہیں، ہم سب کے ماموں ہیں کون؟ حضرت امیر معاویہ، کیونکہ ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری ماں ہیں، تو ماں کا بھائی کیا ہوا؟ ماموں. تو وہ ہمارے ماموں ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں. تو وقت کے حاکم بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ رکا خط لکھا کہ آپ ان کو اپنے ملازمین کو سمجھا لیں، بڑے سخت جملے لکھے ورنہ میں انہیں سخت سزا دوں گا. وہ خط پہنچا حضرت امیر معاویہ کے پاس. اب اس وقت حضرت حاکم بھی ہیں، سارے اختیارات حاصل ہیں، تو آپ نے وہ خط پڑھا اور اپنے مشیروں کو بلایا اور کہا جی یہ خط آیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو بعض مشیروں نے مشورہ دیا کہ جی آپ حاکم ہیں، انہوں نے حاکم وقت کی گستاخی کی ہے، لہذا آپ فوراً فوج بھیج کر انہیں گرفتار کرو. حضرت امیر معاویہ نے پہلا کام کیا کیا؟ ان مشیروں کو اس مشاورت والے عہدے سے ہٹا دیا کہ تم کیسے مشیر ہو، تم مجھے کیسے ایسے مشورے دو گے، آج سے تم اس مشاورت والے عہدے سے معزول. اور پھر چونکہ کاتب وحی تھے، وحی بھی لکھا کرتے، اپنے ہاتھوں سے خط لکھا الی ابن حواری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، آپ کے معاون حضرت زبیر کے بیٹے یعنی عبداللہ کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں. خط میں لکھا کہ اے عبداللہ، اگر میں اس وقت مکہ میں ہوتا تو میں خود آتا اور آپ سے اپنے ملازمین کی اس گستاخی کی معافی مانگتا. میری خواہش یہ ہے کہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن چونکہ میں دور ہوں، میں آ نہیں سکتا، لہذا میں اس مسئلے کا فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ میں وہ ساری زمین آپ کو ہدیہ کرتا. یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. جب وہ رکا پہنچا حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا امیر معاویہ صرف سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں. کہ انہوں نے اس مسئلے کو کیسے حل فرمایا؟ وہ زمین ہی مجھے ہبہ کر. ایسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی آدمی کچھ سخت سست کہے تو ہم اس کی بات کو کیسے مانیں کہ جو وَإِذَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ غصے کو پی جانے کا عملی نمونہ ہے، وہ کیسے ان کی نیت کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھے صحابہ کرام میرے محترم بھائیوں. ایسے اللہ نے ان کے ایمان کو معیار نہیں بنایا، بڑے عظیم لوگ تھے. اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا. دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے. حالانکہ اس کا برعکس ہے. فرمایا ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن کہ جو اللہ کے انکاری ہیں، کافر لوگ ہیں، لبیوتہم سقفا من فضة ہم ان کافروں کے گھروں کی چھتیں من فضة چاندی کی بنا دیتے، ومعارج اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ولبیوتہم ابوابا وسررا اور ان کے گھروں کے دروازے سونے چاندی کے بنا دیتے. جس تخت پر جس جگہ یہ بیٹھتے، جو تخت یہ استعمال کرتے، ہم وہ بھی سونے کے بنا دیتے.
ہم انہیں مال و دولت اتنی دیتے کہ حد نہ رہتی، لیکن من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، ہمیں کمزور ایمان والوں کا خیال ہے کہ کہیں کمزور ایمان والے مال و دولت کی یہ ریل پیل دیکھ کر اپنے ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو ہم میرے بھائیو، ہم تو قید خانے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہاں جی، آزادی چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد ہوں۔ بھائی ہماری عظمت تو کس میں ہے؟ غلامی میں ہے۔ کسی کو کیا خبر ان کی غلامی میں مزہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں کیا مزہ ہے، اس کی خبر کسی کو کیا؟ تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر۔ آپ کی غلامی سے اگر نکل گئے تو پھر تو زندگی نہیں رہے گی۔ زندگی وہی ہے جو کس کی غلامی میں گزرے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزرے۔ اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے۔ بکتے بکاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو والد ان کو تلاش کرتے ایک دن پتہ چلا کہ وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ حج سے قافلہ واپس گیا، انہوں نے ان کے والد کو بتلایا تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یہ زید ہمارا بیٹا ہے، غلام بنا کر اس کو بیچا گیا، آپ بڑے کریم النفس ہیں، بڑے سخی ہیں، آپ ہم سے مال لے لیں اور یہ بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں تھا ان کی گفتگو کس کریم ذات سے ہو رہی جو سخیوں کے بھی سخی۔ آپ نے فرمایا مال و دولت کی ضرورت نہیں، زید کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے بغیر مال کے لے جاؤ، مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا، اب چچا بھی بیٹھے ہیں، والد بھی بیٹھے ہیں اور جدائی کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ نے حضرت زید سے پوچھا کہ یہ تمہارے والد ہیں، تمہیں لینے ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، میں آپ کے پاس رہوں۔ چچا اور والد بڑے حیران ہوئے کہ زید یہ کیا کر رہے ہو کہ آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، یہاں غلام بن کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہی بات انہوں نے کہی ہوگی کہ تمہیں کیا خبر ان کی غلامی میں مزہ کیا ہے۔ ان کی غلامی میں جو مزہ ہے وہ اپنے اہل و عیال، گھر والوں، ماں باپ کے ساتھ والی آزادی میں ہے نہیں، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ آپ اسلام کو اتنا پیار آیا، آپ نے انہیں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا زید آج سے میرا بیٹا، زید آج سے اللہ کو پتہ نہیں ان کی کون سی عطا پسند آئی، یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا۔ تو حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عجیب شان بخشی تھی۔ سورہ دخان کی ابتدا ہے، سورہ دخان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ میں یا ایک روایت کے مطابق جمعہ کے دن میں سورہ دخان پڑھتا ہے، رات کو پڑھتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر دن میں پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے در منصور میں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شب جمعہ میں یہ سورت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے، جنت میں اس کے لیے، تو اس کو روز پڑھیں گے تو روز ایک گھر جنت میں ملے گا۔ فرمایا اللہ جل شانہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو کئی دنوں تک آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، انسان جو عمل کرتا ہے وہ کس کے پاس پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جس دروازے سے اس کے اعمال جاتے ہیں وہ دروازے روتے ہیں۔
فرمایا جس زمین کے حصے پر یہ سجدہ کرتا ہے، پیشانی رکھتا ہے، وہ زمین کا حصہ روتا ہے اس کی جدائی۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، جگہ بدل بدل، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر نماز میں ایک ہی جگہ کو مختص کر لینا یہ مکروہ ہے کہ ایک ہی جگہ بنا رہی بس یہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ امام ہے یا پیچھے امام کے کھڑے ہونے والے نائب امام ہیں ان کے لیے تو اس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ عام نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے، جگہ بدل بدل کرے تاکہ جتنی جگہوں پر پیشانی لگے گی کل قیامت کے دن اتنے ہی حصے کیا کریں گے، گواہی دیں۔ ایک جگہ پر پڑے گا تو ایک حصہ گواہ بنے گا، مختلف جگہوں پر پڑے گا تو مختلف حصے گواہ بنے گا۔ فرمایا جب یہ نافرمان لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پر آسمان روتا ہے نہ ان پر زمین روتی ہے، وہ دھرتی پر بوجھ ہوتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو انسان ایک حدیث میں آیا، جانور بھی بعض لوگوں کے اس دنیا سے جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں تھا اور اس کی وجہ سے جو مختلف احوال اور حالات دنیا والوں پر آتے تھے تو اس سے جیسے انسان اس کے شر سے بچ گئے، جانور بھی اس کے شر سے بچ گئے۔ تو ایسی زندگی گزارنے سے موت بہتر ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت سنوارنے کا بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا۔ جیسے وہ سیل لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں، اوپر ساری وہ تفصیل لکھ کر نیچے کیا کہتے ہیں، یہ آفر محدود مدت تک کے لیے، یہ آفر کس کے لیے، محدود مدت کے لیے ہے، مستقل نہیں ہے۔ تو یہ جو رمضان میں آفر چل رہی ہوتی ہے، پیکج چل رہے ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے، نفل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر مومن بندے کی دعاؤں پر فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ افطار کے وقت اللہ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں، جنت وہ سجائی جا رہی ہے، شیاطین قید ہو گئے، نفس مغلوب ہو گیا، انسان عمل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ساری آفر کس کے لیے، محدود مدت کے لیے، اور اس میں سے کتنے دن باقی ہیں، 4-5 دن باقی ہیں۔ تو اس لیے یہ غفلت میں گزارنے کے لیے بڑی دنیا کما لی، بہت گپ شپ لگا لی، بڑی مجالس لگا لی، اب جو ہے نا خلوت میں کچھ اوقات اللہ کی یاد میں گزارے۔ گناہوں سے بچنے کا آج کے دور میں اور خصوصاً ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان انفرادی محنت کرے۔ کیا کرے، مل کر جو بیٹھتے ہیں، جہاں 2 بندے بیٹھیں گے لامحالہ گپ شپ ہو، اور مسجد میں بیٹھے ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، پھر تو یہ گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے جی۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جس طرح نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا انہوں نے جیسے ایک آدمی باہر بیٹھ کر شراب پی رہا ہو تو ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ کرنے والا، لیکن وہ معیوب ہے لیکن کم ہے، اور نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر پیے تو گناہ کا کام تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ دوہرا گناہ ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور کر بھی کس میں رہا ہے، مسجد میں رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور کر بھی کس میں رہا ہے، رمضان المبارک میں رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور کر رہا ہے کس میں، مسجد میں بیٹھ کر، تو یہ دوہرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں انفرادی عبادت کو ترجیح دیں، جو اجتماعی عبادات ہیں وہ اجتماعی کرنی ہے، اور یہ جو دن باقی ہیں ان دنوں میں خصوصاً ہر روز کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو جائے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے متعلق کیا فرمایا، اللہ اگلے بھی پچھلے بھی، خفیہ بھی اعلانیہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔
تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ کم از کم اب جو دن باقی ہیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ نفل کا بڑا طویل وقت ہے، اشراق کے بعد سے زوال تک کے وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک کا وقت ہے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد تراویح کے بعد صبح صادق شہری کا وقت ختم ہونے تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو دن میں کم از کم ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔ اللہ پاک آپ حضرات کا بحث قبول فرمائے۔